خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے 2 اہم منصوبے جو ہے وہ مکمل کیے. اس میں ایک جو تھا وہ صحت سہولت کارڈ کا ہے، جو کہ صوبے کے تمام عوام کو جو ہے مفت صحت کی سہولت جو ہے میسر ہو چکی ہے، اور اس سے لاکھوں لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. دوسرا منصوبہ ان کا BRT کا تھا، اس میں کرپشن بھی جو ہے وہ کی گئی ہے. تاہم تکمیل کے بعد اسی منصوبے سے عوام کو بڑا ریلیف مل رہا ہے. کوتاہی تو یہ آپ دیکھیں کہ جب کام کرنے کا وقت آیا، یعنی منتخب حکومتوں کے پاس جو کہ آخری سال ہوتا ہے، 5واں سال ہوتا ہے، تو وہ عوامی اور انتخابی منصوبوں کا سال ہوتا ہے. اس میں انہوں نے اسمبلی توڑ دی، اور وہ جو 2/3 اکثریت والی حکومت کے کرنے والے کام تھے، شاید وہ نہیں ہو سکے. میری نظر میں ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ اس حکومت کی کمزور تھی. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی کارکردگی کی بات ہے تو اسمبلی کی تحلیل کے بعد وہ ساری کارکردگی پس پشت چلی گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں جمہوری حکومتوں نے اسمبلیوں کو بہت کم جو ہے وہ تحلیل کیا ہے. چند جگہوں پہ کام ہوتے رہے ہیں، ظاہری بات ہے پولیٹیکل حکومت ہے، لیکن وہ سیاسی بنیادوں پر اپنے اپنے حلقوں میں ہی ہو رہے تھے. سوات میں کام ہوا، پشاور میں چند حلقوں میں کام ہوا، یا مردان میں کام ہوتا یا نوشہرہ میں کام ہوتا. صرف ایک خاص حلقہ تھا، خاص علاقہ تھا، اسی کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی کچھ خاص متاثر کن کارکردگی نہیں رہی. اگر ہم موازنہ کریں پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی سے ہی، تو خٹک کا جو دور تھا وہ اس سے بہت بہتر تھا. جو کوتاہیاں ہیں میرے خیال میں محمود خان صاحب کو بہت مشکل تھی، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. جو امیدیں تھیں پاکستان تحریک انصاف اس پر بالکل بھی پورا نہیں اتر سکی ہے، اور خصوصی طور پہ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، ان کے خلاف عدم اعتماد آئی، تو اس کے بعد سے پورے صوبے کے اندر حکومت نظر ہی نہیں آ رہی تھی. پچھلے 8-9 مہینے ایسے گزرے ہیں جیسے صرف ایک خانہ پوری تھی، برائے نام حکومت تھی. ان کا فوکس صرف پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ تھا، اور کوئی بھی کام ہمیں حکومت کے طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا. ان 4.5 سالہ عرصے کے دوران بنیادی طور پر وہ پرویز خٹک کے 5 سالہ دور کا تسلسل تھے. انہوں نے ان کے صحت کارڈ کی منصوبے کو پوری خیبر پختونخوا تک پھیلا دیا، اور ساتھ ہی گڈ گورننس کے لیے کئی قوانین بھی منظور کیے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کئی ایسے منصوبوں کے اعلانات کیے اور تواتر کے ساتھ کیے، جن میں سے سوات ایکسپریس وے فیز 2، رشکی اکنامک زون، اور اس کے علاوہ جنوبی اضلاع کے لیے موٹر وے کے قیام. یہ وہ اعلانات تھے جس کا انہوں نے بار بار افتتاح بھی کیا، بار بار اعلانات بھی کیے، لیکن ان منصوبے کو وہ عملی شکل نہیں دے سکے. خیبر پختونخوا کی یہ موجودہ حکومت اگر پچھلے 30 سال کی تاریخ دیکھا جائے تو پہلی ایسی حکومت ہے ایک کہ جس کو کوئی کسی سیاسی حریف یا بڑے حریف کا جو ہے تو خطرہ نہیں تھا، اور اس حوالے سے ایک مضبوط حکومت تھی. اور اس دوران انہوں نے مختلف اقدامات بھی اٹھائے ہیں، جن میں اگر صحت میں دیکھا جائے تو انہوں نے برن ہسپتال بنایا، دل کے امراض کے لیے ہسپتال بنائے. اس طرح صحت انصاف کارڈ لے کر آئے گو کہ صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے تنازع ہے کہ اس کی جو صحت انصاف کارڈ کے آنے کے بعد ہسپتالوں میں جو سرجری ہے وہ زیادہ ہونے لگی ہے، اور تو لیکن بہرحال لوگوں کو سہولیات بھی کافی ہوئی ہیں. اس طرح ایجوکیشن میں بھی انہوں نے بہت سارے اقدامات اٹھائے، جن میں ایجوکیشن کا کارڈ بھی لے کر آئے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے کارڈ تو لے کر آئے ہیں، لیکن وہ معیاری تعلیم جو ہے تو وہ دیکھنے کو کم ہی ملتی ہے، کیونکہ وہ اسکولوں کے اندر جو ہے تو سہولیات کا بھی فقدان ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹورزم میں کافی اقدامات اٹھائے ہیں، اور جس کی وجہ سے روڈز انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ صوبے میں قرضہ بھی بڑھتا گیا. خیبر پختونخوا حکومت کی 4 سال کی اگر مجموعی کارکردگی دیکھیں تو میرے خیال میں کچھ زیادہ متاثر کن نہیں رہی، اس تناظر میں کہ جس طرح اعلیٰ کارکردگی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا سوشل میڈیا پر، مختلف فورمز پر، تو لازمی بات ہے کہ توقعات بھی زیادہ وابستہ ہو گئی تھی، لیکن زمینی حقائق کچھ اس سے مختلف نظر آئے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران حکومت کو گورننس کے مسائل بہت زیادہ پیش آئے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وفاق میں اپنی حکومت، اپنا وزیر اعظم ہونے کے باوجود جو ہے
صوبہ جو ہے گورننس کے مسائل سے جو ہے دو چار رہا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو تقرری تعیناتی ہوتی تھی وہ وفاقی حکومت یا جو پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈرز ہیں ان کی سفارشات پر یہاں پر تقرریاں ہوتی تھیں, تعیناتیاں ہوتی تھیں. اور ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ کوئی ٹاپ بیوروکریٹ یہاں پر تعینات کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کے صوبے میں فلاں ڈپارٹمنٹ کا سربراہ اس بندے کو لگایا گیا ہے. یا جو سفارشات آتی تھی تو لازمی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کی مجبوری ہوتی تھی. تو گورننس کے یہ مسائل جو تھے اس کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوئی. اس کے علاوہ جو کابینہ میں اپنی کھینچتانی تھی اپنی حکومت کے درمیان وہ بھی عروج پر رہی. مختلف وزراء کو کابینہ سے نکالا گیا, پھر ان کو جو ہے سائیڈ لائن کیا گیا, پھر ان کو دوبارہ شامل کیا گیا. اس طرح مختلف پورٹفولیوز وزراء کے تبدیل ہوتے رہے تیزی سے. تو اس وجہ سے جو کارکردگی تھی وہ کافی حد تک متاثر ہوئی. اس دور میں یعنی محمود خان صاحب کی سربراہی میں جو حکومت تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے اقدامات بھی سامنے آئے, بہت ایسے اقدامات تھے کہ جن پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی. ایک تو آئیڈیل صورتحال نہیں رہی ان 4 سالوں میں. کاسمیٹک اقدامات بھی ہم نے دیکھے اور کچھ ایسے بڑے منصوبے بھی ہم نے دیکھے کہ جن سے براہ راست عام لوگوں کو فائدہ پہنچا. جو رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن بنا, جس طریقے سے عوام کی تک جو خدمات کی رسائی ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی, اچھا اقدام تھا. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو اقدامات ہوئے, لوگوں کو آگاہی کا حق دیا گیا. بہت اچھی قانون سازی ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر. لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قوانین ہمیشہ بنائے تو جاتے ہیں لیکن ان قوانین پر عمل درآمد پر اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اور یہی ہم نے پھر 4-4.5 سالہ دور میں یہی دیکھا کہ قوانین بہت اچھے بنائے گئے لیکن عمل درآمد کے حوالے سے پھر اس طریقے کے رولز نہیں بنائے گئے یا اس طریقے کا عمل درآمد جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا. آپ بڑے منصوبوں میں دیکھیں تو ایک ایسا منصوبہ جو جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر تنقید بھی ہوئی لیکن اس شدت کی تنقید نہیں ہوئی جس شدت کی تنقید ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے آتی ہے. اور وہ منصوبہ تھا صحت کارڈ کا منصوبہ. بہت سارے لوگ اس کارڈ سے مستفید ہوئے, ان کا مفت علاج ہوا. کچھ اس میں ایسی خبریں بھی آئیں ہم میڈیا کے لوگوں تک کہ اس میں بے ضابطگی یا کوئی کرپشن کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ اس میں ضرور سامنے آئے. لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا منصوبہ رہا تحریک انصاف حکومت کا. پھر آپ پشاور کی حد تک دیکھیں تو BRT ایک اچھا منصوبہ تھا. 2-2.5 لاکھ لوگ روزانہ اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن ٹریفک کے مسائل جوں کے تو ہیں اسی طرح ہیں. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کافی زیادہ ہے, ہر محکمے میں ہیں, اور اس دور میں تو بہت زیادہ, خصوصاً یہ جو ریونیو کا میں نے دیکھا ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن میں نے دیکھا. پٹواری کو, گرداور کو, ان چیزوں کو بہت زیادہ کرپٹ دیکھا. ہاں, پولیس میں نے نہیں دیکھا. تحریک انصاف میرا خیال ہے کہ پولیس کو کسی حد تک انہوں نے بہتر کیا ہے کہ پولیس اب اس طرف سے کرپشن کی چیزیں باتیں کم آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں اساتذہ نہیں جاتے تھے, اسکول خالی رہتے تھے, استاد کبھی کبھی جاتا تھا. اب ان کے دور میں انہوں نے جو یہ نیا نظام نکالا ہے کہ استاد کو اسکول میں حاضری لگانی ہی لگانی ہے, اس سے یہ بہتر ہوا ہے کہ استاد کے آنے کی شرح بڑی ہے اور معاملہ کچھ تھوڑا بہت بہتر ہوا ہے. ہسپتالوں کو دیکھتے ہیں تو ہسپتال صاف ہیں اور وہاں پہ سروسز بھی ملتی ہیں. میں خود سرکاری ہسپتال سے علاج کراتا ہوں. باقی تو تحریک انصاف کی حکومت بھی ایک حکومت ہی تھی. جیسی حکومتیں خیبر پختونخوا میں گزری ہیں یہ اسی طرح کی ایک حکومت تھی. کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ان سے ڈیفرنٹ تھی. نہیں, ایسی بات نہیں تھی. تحریک انصاف ہی جیسی حکومتیں گزری ہیں ان سے پہلے ان 4 سالوں سے پہلے میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب کی حکومت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ موازنہ کرتے ہیں تو وہ کمپیریٹیولی ان سے بھی بہتر تھی. کچھ اچھے کام بھی ان کی حکومت میں کیے گئے جس میں
दो बड़े अहम मंसूबे हैं। एक BRT, ये मंसूबा जो है परवेज़ खटक दौर हुकूमत में शुरू किया गया था, लेकिन इसके तकमील का सहरा जो है वो महमूद खान के सर पर बनता है। इसी तरह सेहत सहूलत कार्ड, ये एक PTI का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसे इन्होंने ना सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि पूरे सूबे और कबायली अजला तक इसका दायरा कार फैलाया और अब हर शख्स उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। और अभी अगर आप देखें जो PTI अपनी इलेक्शन कैंपेन में यकीनन इस फ्लैगशिप मंसूबे को जो है कैश करेगी और इसको भरपूर तरीके से इसकी प्रोजेक्शन करेगी। जी, उनकी हुकूमत का ये एक सबसे बड़ा मसला था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम थी। ज़्यादातर अफसरान जो थे वो इस्लामाबाद से और जो है वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट से हिदायत लेते थे और उसके मुताबिक जो है सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती थी। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई थी कि एक दिन उन्होंने ख़ुद कहा कि उनके किसी भी अफसर की ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके बाद उन्हें उसकी इत्तला दी जाती है। उन्होंने इस हवाले से इमरान खान को शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद या उसका कोई अजाला नहीं हो सका। जो आखिरी चंद माह थे महमूद खान की हुकूमत के, वो ज़बरदस्त माली मुश्किलात का शिकार रहे। इसी वजह से वो जाते जाते कोई बड़ा मंसूबा या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने में नाकाम रहे। उन्होंने बहुत सारे मंसूबों के ऐलानात तो किया, लेकिन शायद ये सिर्फ ऐलान ही रहे। BRT बस रैपिड ट्रांजिट जो है ये हम उनकी कामयाबी करार दे सकते हैं। उनका एक विजन था इस हवाले से, और बहरहाल अगरचे अब भी उसमें कमियां हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये तकमील तक पहुंचा दिया है। स्वात मोटरवे अगरचे गुज़श्ता हुकूमत में हुई थी, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ हुकूमत की ये कामयाबी है। इसके साथ साथ सेहत कार्ड का इजरा, ये भी उनकी कामयाबी है। अलबत्ता कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया गया। तालीम के हवाले से हम देख रहे हैं कि उन्होंने बातें तो बहुत की, लेकिन अमली तौर पर वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई जो तवक्को की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ के उज़रा जो है वो तालीमी याफ्ता है और इमरान खान साहब जो है वो इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। इसी तरह हस्पतालों की हालत जो है वो भी दावे बहुत किए गए, लेकिन उस अंदाज में बेहतर ना बनाए जा सके। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो कोताही है वो गवर्नेंस के हवाले से है कि सूबे में गवर्नेंस के हवाले से कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो 4 नहीं बल्कि 9 साल की बात करनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसको कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दूसरी बार जिसके ऊपर एतमाद किया, जो आम तौर पर वो नहीं करते। और होना तो यही चाहिए था कि ये 9 साल इनके पास एक बहुत लंबा अरसा था। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने ये देखा कि MMA की हुकूमत में या ANP की हुकूमत में ख़ुसूसन उन्होंने बड़े अच्छी जो चीज़ें शुरू की थी, प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो कंप्लीट इसलिए नहीं कर सके कि दहशतगर्दी और फिर सैलाब ने उनको बहुत मुतासिर किया। लेकिन ये वो वाहिद हुकूमत थी और इसके पास 9 साल थे कि जिसमें इनको अमन भी मिला, कोई इतना बड़ा डिज़ास्टर भी नहीं आया। छोटे सैलाब तो ज़ाहिर है आते रहे, इस बार वाला सैलाब भी था, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर रही और ये बहुत बेहतर काम कर सकते थे। अब हम ये भी नहीं कहते कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, बहुत अच्छे इन्होंने काम किए। अगर हम BRT को देखें, उससे बहुत सारे लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है, उनको एक ज़बरदस्त कन्वेंस मिल गई। और लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो सब्सिडी दी गई वो हुकूमत के ऊपर तो बोझ बनी है, लेकिन आवाम को उसका फ़ायदा हुआ। फिर सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से अगर हम देखें तो वो भी आवाम का काफ़ी फ़ायदा हुआ, उससे लोग खुश हैं, एक गरीब को इलाज की सहूलत मिल गई। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में भी हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नज़र आई। पहले भी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत, आमदोरफ्त और पुलिस के शोबों में इस्लाहात के दावे करती रही है। महमूद खान BRT, बिलियन ट्री सुनामी और कबायली अजला के इंज़माम का क्रेडिट भी लेते रहे हैं, लेकिन हस्ब इख्तिलाफ का नुक्ते नज़र इससे क़तअन मुख्तलिफ है।
آج اسمبلی کی تحلیل پر اپنے بیان میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سربراہ ایمل ولی خان نے کہا کہ 2013 میں خیبر پختونخوا کے مجموعی قرضے 97 ارب روپے تھے، جو تحریک انصاف کی 2 حکومتوں کے دوران 997 ارب تک پہنچ گئے۔ اپوزیشن صوبائی حکومت پر BRT، بلین ٹری سونامی، صحت کارڈ اور مالم جبا اسکی ریزورٹ میں کرپشن کے الزامات بھی لگا رہی ہے۔ غیر جانبدار تجزیے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت، خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ محمود خان کی کارکردگی اتنی قابل رشک نہیں رہی ہے۔ شروع میں اس حکومت نے پولیس، تعلیم اور صحت کے میدان میں اصلاحات کے بڑے دعوے کیے، لیکن زمینی حقائق ان دعووں کے بالکل مختلف نکلے۔